اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جو میں نے بنائی نا یہ متقین کے لیے بنائی ہے۔ متقین کون ہے؟ جن کے لیے جنت بنائی ہے۔ آیت نمبر 134 میں اللہ فرماتا ہے ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا فرمائی؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ اب یہاں مال کی بات آ گئی ہے، ادھر تھا جو نعمت بھی خرچ کرتے، جہاں مال بھی آ گیا۔ ینفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں جو خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، ہر حال میں ہماری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اگر مال زیادہ دیا متقی کو تو زیادہ خرچ کرتا ہے، اگر مال تھوڑا ہے متقی کے پاس پھر بھی بہانہ نہیں بناتا کہ میرے پاس تو ہے ہی تھوڑا، وہ تھوڑے میں سے اسی حساب سے خرچ کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، رب کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے۔ رب تو معیار دیکھتا ہے، معیار کیسا ہے؟ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، اللہ کے نام پہ دینے کا وقت ہے تو وہ 100 روپیہ دیتا ہے۔ ایک بندہ غریب ہے، اس کے جیب میں ٹوٹل 100 روپیہ ہے۔ ایک کروڑ پتی بندہ ہے اور ایک غریب ہے، ٹوٹل 100 روپیہ اس کے پاس پیسے ہیں، اللہ کے نام کی آواز ہے تو ایک نے 100 روپیہ دی، اس نے 100 میں سے 10 روپے دیے، تو ادھر 100 ادھر 10، تو مقدار کس کی زیادہ ہے؟ لیکن وہ عرب کروڑ پتی بندہ ہے، وہ کروڑ پتی بندہ اپنے حساب سے دیتا تو لاکھوں میں دیتا نا، تب جا کے 10 کے برابر بنتا، تو اللہ کو اس 100 کی نسبت 10 زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ اللہ مقدار نہیں دیکھتا، اللہ معیار دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں کوالٹی دیکھتا ہے۔ ہم کوانٹیٹی پہ ہوتے ہیں نا، اللہ مقدار نہیں معیار۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے 5، اس کے بعد مقدار بڑھاتے ہیں، نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ وضو کیا تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے، تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، نہیں مقدار بڑھا رہا ہے۔ تو مقدار میں اگر معیار نہ ہو تو مقدار کوئی فائدہ نہیں دیتی، اس لیے معیار اچھا ہو چاہے مقدار تھوڑی کیوں نہ ہو۔ 5 نمازیں پڑھ لی لیکن معیار اچھا رکھیں، معیار اچھا ہو تو وہ 5 نمازیں جو فرض ہیں وہی پڑھ اللہ کو وہی پیاری لگ جاتی ہیں۔ اب آئیے، یہ اللہ فرماتا ہے پہلی نشانی جہاں تقویٰ والوں کی کیا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ کچھ ہم جب پیسے خرچ کریں اللہ کی راہ میں تو بڑا مشکل لگتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ کو بتا دی، جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے کہ وہ جب خرچ کرتے تھے نا وہ یوں سمجھتے ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو جب ایک دیں تو وہ 10 دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، وہ اللہ سے تجارت کرتے تھے، اللہ سے دے رہے بندے کو، وہ سمجھتے ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اب اس پہ ایک میں آپ کو روایت سناتا ہوں، مولا کائنات مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی ایک دن سجدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ کی طبیعت خراب تھی، بخار تھا، جب بخار ہو تو پھر منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، ٹھیک نہیں تھا، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اے سجدہ کائنات آپ کسی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں تو کریں، میں وہ آپ کو لے آتا ہوں، آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو سجدہ کائنات نے فرمایا کہ اے علی آج میرے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں، اگر کہیں سے انار مل جائے نا تو انار کھانے سے منہ کا ذائقہ شاید ٹھیک ہو۔ تو فرمایا ٹھیک ہے میں انار کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب گھر سے جانے لگے تو جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے، جیب خالی ہے۔ آج جتنا بھی غریب بندہ ہو نا جیب میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات اپنے پاس رکھتے کچھ نہیں تھے۔ یہ نہیں تھا کہ تھا کچھ نہیں، تھا بڑا کچھ، جو بھی آتا تھا لٹا دیتے تھے۔ مال آتا رات نہیں گزرنے دیتے، رات بھی نہیں گزرنے دیتے۔ ایک دن آقا نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک حضور اٹھ کے جلدی سے گھر چلے گئے، جلدی سے زوجہ گھر کے، اور فوراً پھر واپس آئے۔ صحابہ کہتے حضور اب جلدی سے کیوں چلے گئے تھے، آج نماز پڑھاتی؟ آقا مطلب نماز میں مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی تھی کہ ہمارے گھر میں زوجہ کے پاس سونا کچھ پڑا ہوا تھا، تو میں جلدی سے نماز پڑھ کے گیا کہیں اس پہ رات نہ گزر جائے، وہ تقسیم کرائے۔ گھر میں رکھتے کچھ نہیں تھے، تو مولا کائنات ہے، آقا سے تربیت لی تھی، رکھتے کچھ نہیں تھے، جیب میں پیسے کوئی نہیں۔ فرمایا کہ اے سجدہ کائنات پیسے کوئی، لیکن میں ابھی بندوبست کرتا ہوں۔ آپ گئے ایک شخص سے، آپ نے 1 دینار ادھارا لیا، دینار دے آپ کو واپس کر دیں گے، دینار لے آئے اور آ کے سجدہ کائنات سے فرمایا کہ دینار لے آیا ہوں ادھارا، ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے انار لے کے آتا ہوں۔
اب سجدہ کائنات انتظار میں ہے. اب امید بن جائے نا, آپ بچے کو گھر میں بچہ ہو بتائیں کہ میں آپ کے لیے چیز لینے جا رہا ہوں, تو بچہ انتظار میں بیٹھا بھی بابا آئے گا چیز لائے گا, بابا آئے گا, یعنی کہ اب چونکہ امید دلا دی میں لینے گیا ہوں. بچے کو پتہ ہے 10 منٹ میں 15 منٹ میں باپ آئے گا اور لے آئے گا. تو مولا کائنات تشریف لے گئے. اب سجدہ کائنات انتظار میں تھی کہ ابھی آئیں گے تو انار لائیں گے. اب بازار گئے نا, تو جب آپ بازار پہنچے ہیں تو ادھر کسی غریب نے پکار رہا تھا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں. آپ قریب گئے تو اس نے کہا علی مجھے کچھ دے دے, میں بیمار ہوں, میں نے علاج کروانا ہے. تو آپ سے جب کسی نے مانگا نا, آپ نے خالی نہیں بھیجا, تو آپ کے پاس 1 ہی دینار تھا اور آپ نے اس غریب کو دے دیا. اب غریب کو 1 ہی دینار وہ دے دیا. اب بازار میں خالی ہاتھ ہے, واپس آ گئے. اب دیکھیں بوجھل قدموں سے واپس آئے, کیونکہ پہلی بار سجدہ کائنات نے خواہش کا اظہار کیا اور وہی پوری نہیں کر سکا. اب بوجھل قدموں سے, اب وہ قدم کتنے بوجھل ہوتے ہوں گے. جو اب بیٹے کی مثال میں نے دی تھی کہ بیٹے سے کہیں میں چیز لینے جا رہا ہوں, پیسے بھی اس کو پتہ ہے میرے باپ کے پاس ہیں, لیکن جب بازار جائے تو کسی کو دے دیں. اور باپ کو پتہ ہے جاؤں گا, بیٹا انتظار میں دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے, جو ہی پہنچوں گا تو آگے بڑھے گا, کہے گا چیز کدھر ہے. تو وہ قدم کتنے مشکل ہوتے ہیں جب خالی ہاتھ بندہ گھر جاتا ہے. تو جب گھر میں قدم رکھا تو آپ سر نیچے کر کے سائیڈ پہ ایسے گھر میں بیٹھنے لگے, تو سجدہ کائنات سامنے آ گئی. چہرہ مسکرا رہا تھا, بڑی مطمئن تھیں. آپ نے دیکھتے ہی مولا علی کو کہا کہ اے علی لگتا ہے تو دینار کسی کو دے آیا ہے. فرمایا ہاں, بازار میں غریب کی آواز سنی تو میں نے دے دیا. فرمانے لگی مجھے یقین تھا علی دینار کسی کو دے آئے گا, کیونکہ علی ہے, مانگنے والا کے راستے میں مل کے اس نے دے دینا ہے. کہا اے علی لگتا ہے جس لمحے تو نے دینار دیا نا, اسی لمحے میرے اندر کی حال کیفیت بدل گئی, میرے دل سے انار کھانے کی خواہش ہی نکل گئی ہے, انار کھانے کی خواہش ہی دور ہوگی. لگتا ہے یہ وہی لمحہ تھا جب تو نے دینار دیا, ادھر اللہ نے خواہش دور کر دی. مجھے نہ بخار ہے نہ منہ کڑوا ہے, میں بالکل صحت مند ہو گئی. جب دیکھا کہ زوجہ کی حالت بہتر ہے اور منہ کا ذائقہ بھی ٹھیک ہے, تو پھر دونوں بیٹھ گئے اور وہ باتیں کرنے لگے. باتیں کر ہی رہے تھے, اچانک دروازہ کھٹکا. مولا کائنات باہر آئے, دروازہ کھولا, آگے سلمان فارسی کھڑے تھے. سلام کیا. سلام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی گود میں نا ایسے تو انار رکھے ہوئے تھے, گود میں انار تھے. کہا اے علی شیر خدا علیہ السلام, آقا نے جی انار آپ کے لیے بھیجے, گھر والوں کے لیے بھی, اہل بیت کے لیے بھیجے. فرمایا کتنے ہیں؟ کہنے لگے یہ 9 انار ہیں. فرمایا کہ لے جاؤ, یہ ہمارے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں, آقا نے آپ کا نام لے کے میری بیٹی کو دیکھ کے, میرے گھر والوں کو دیکھ کے, یہ آپ کے. فرمایا نہیں ہمارے نہیں. انہوں نے تیسری بار کہا آپ ہی کے ہیں. میں نہیں, ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے, ہمارے ہوتے تو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے. کیوں کہ میں نے 1 دینار دیا نا غریب کو, تو اللہ 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہے. 1 انار لینے گیا تھا تو ہمارے 10 ملنے چاہیے. تو سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 1 نکالا جیب سے, جیب سے انار نکالا. کہا کہ آقا نے 10 ہی دیے تھے, میں آپ کو پرکھ رہا تھا. کہ یہ خبر آقا تک پہنچ گئی تھی, علی بازار گیا ہے اور غریب کو دے کے آیا ہے. اور ادھر اللہ کی بارگاہ سے یہ تحفہ بھی آ گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اے علی تیری تو سخاوت کے چرچے پہلے آ گئے ہیں تجھ سے. تو نے بازار میں سخاوت کی, کسی کو بتایا بھی نہیں, گھر آیا سخاوت کے چرچے پہلے ہو رہے ہیں. تو جب چرچے پہلے ہیں تو میں تو آپ کا ایمان دیکھ رہا تھا کہ چونکہ ہم عقیدہ یہ تھا نا 1 دیں گے تو وہ 10 دے گا. اگر آج ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے نا 1 دیں گے تو رب 10 دے گا, تو پھر دیتے ہوئے ہاتھ کانپیں گے نہیں. ہمارے ہاتھ کانپتے اس لیے ہیں, دیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دے رہے ہیں, باقی گھر کا حال کیا بنے گا, یہ کیا بنے گا, وہ کیا بنے گا, مہینہ کیسے گزرے گا, سال کیسے گزرے گا. بے رزق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو بندے تو خدا بنے بیٹھے ہیں, وہ تو لوگوں کو بھوکا مار دیتے, لیکن اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. جو پتھر میں کیڑا ہے نا اللہ اسے بھی کھلا رہا ہے, سمندر میں مچھلی اسے بھی کھلا رہا ہے. تو جو اللہ کو مانتا ہے اللہ اسے نہیں کھلائے گا.
سب کو کھلاتا ہے. تو یہ پہلی نشانی بتائی, ينفقون فی السراء والضراء, وہ خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں, دونوں صورتوں میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اس پہ ایک حدیث پاک صرف آپ کے جذبہ ایمانی کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ صحابہ کرام جب خرچ کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. اور متقین کی یہاں پہ پہلی نشانی ہے, جو بخیل ہے نا وہ تقوی اس کے قریب بھی نہیں آتا. بخیل اور کنجوس بندے کے پاس تقوی آتا ہی نہیں, کیونکہ تقوی اور بخیلی یہ کہیں اکٹھے ہوتے ہی نہیں ہیں. جو بخیل ہے نمازیں ساری پڑھ لے, ذکر کر لے, داڑھی بڑھا لے, تبلیغ کر لے, جہاد کر لے, اگر بخیل ہے تو متقی نہیں ہے. تقوی والوں کی یہاں پہلی نشانی ہے, جو پہلا مقام قرآن کا بتایا وہاں تقوی والوں کا ایمان نماز کے بعد وہاں پر مما رزقناہم ينفقون, جہاں مال کی بات ہے وہاں ہر نعمت لوٹانے کی بات ہے. صرف مال نہیں, اگر مال لوٹاتا ہے, اگر اللہ نے جوانی دی وہ بھی لوٹاؤ, اللہ نے اقتدار دیا وہ بھی دین مصطفیٰ پہ لوٹاؤ, یہ ہے تقوی. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ اب میں ایک حدیث پاک صرف آپ کے ذوق اور ایمان کی یہ جو کیفیت ہے نا اس کو بڑھانے کے لیے, کیونکہ انسان لالچی ہے نا, جہاں لالچ نظر ہے انسان ادھر چلا جاتا ہے. اب دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا قرآن مجید کی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. قرض حسنا کا پتہ ہے نا, قرض دیں وہ واپس بھی ملتا ہے. قرض حسنا, اللہ مانگ رہا ہے قرضہ, مجھے قرضہ دو. ایک صحابی بیٹھے تھے, ابو دہدہ ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کیا آقا کیا اللہ کو بھی ہمارے قرضے کی ضرورت ہے؟ اللہ تو رب العالمین ہے, ساری دنیا کو بنانے والا. آقا فرماتے ہیں ہاں اللہ کو بھی قرضے کی ضرورت ہے. اس صحابی نے پھر عرض کیا حضور کیا واقعی اللہ کو ہمارے قرضے کی ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کو ہمارے قرضے کی ضرورت ہے. آقا بیٹھے تھے, اس نے آقا کا ہاتھ پکڑا اور مسجد سے نکل کے باہر آئے, چلتے جا رہے ہیں. آگے ایک باغ آ گیا جس میں 600 کھجوریں تھیں اور ہر کھجور پکی ہوئی ہے, پھل لدے ہوئے, 600 کھجوریں پک چکی. پھر پوچھا آقا کیا واقعی اللہ کو ہمارے قرضے کی ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کو قرضے کی ضرورت ہے. اس کے آقا آپ گواہ ہو جائیں, یہ جو باغ ہے نا یہ میرا ہے, یہ 600 کھجوریں لدی ہوئی ہیں, پکی ہوئی ہیں, میں یہ اللہ کو قرضے میں دینے کا اعلان کرتا ہوں. باغ پکا ہوا اللہ کے نام پہ دے دیا, قرضے میں دے دیا. حضور یہ اللہ کے دین پہ وقف ہے, اللہ کو دے دیا. اچھا اسی باغ میں اپنا گھر تھا, یعنی باغ تھا نا بہت بڑا, 600 کھجوریں ہیں, اسی میں اپنا مکان تھا, بیوی بچے وہیں رہتے. دہدہ ان کے بیٹے کا نام ہے, ان کو ابو دہدہ کہا جاتا تھا. بیوی بھی وہیں گھر میں بیٹھی تھی. اب جب کہہ دیا نا کہ یہ اللہ کو قرضے میں دے دیا, اب حضور بھی پاس یہ کھڑا ہوا ہے باہر کھڑے اندر نہیں جاتا, کیونکہ اب یہ باغ میرا نہیں اللہ کو دے دیا. گھر اندر ہے, باہر کھڑے وہاں پہ بیوی کو آواز دی, یا ام دہدہ اخرجی, اے ام دہدہ باہر آ جا. اب وہ بیوی اٹھی, اس نے بیٹے کو اٹھایا, تھوڑا سا سامان جو ضرورت کا ہوگا, چادر اٹھائی, کپڑا اٹھایا, باہر آئی. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے یہ باغ اللہ کو بیچ دیا. اب اندر بھی نہیں قدم رکھ سکتا کیونکہ اللہ کو دے دیا. اب جو سامان ضرورت کا ہے بچے کو لے, باہر آ جا. آج کی عورت ہوتی نا چیخ پڑتی کہ اے دہدہ کے ابو کیا ہو گیا ہے, چلو 600 کھجوریں 300 کھجوریں دے دیتا, 200 دے دیتا, 300 دے دیتا, کچھ تو اپنے لیے رکھتا. چلے کھجوریں ساری دے دیں, گھر تو رکھ لیتا. رہیں گے کہاں پہ, مکان کہاں پہ ہوگا؟ ایک مکان تھا اندر, وہ بھی چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑ کے آ جا, اللہ کو دے دیا ہے. تو بیوی نے نہیں پوچھا رہیں گے کہاں پہ, کھائیں گے کیا, کیوں؟ وہ خواتین بھی مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھی, صحابات مصطفیٰ میں بیٹھنے والی. باہر نکلی, بچے کو اٹھایا, کہا اے ابو دہدہ قد رابحہ بیعک, تجھے مبارک ہو, تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے. آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ اگر ایک مہینے پیسے تھوڑے دیے تو لڑ پڑتی ہیں, جھگڑا کر دیتی ہیں. وہ مصطفیٰ کی تربیت یافتہ تھیں. خامند نے سارا باغ دے دیا اور گھر بھی دے دیا. گھر دے کے بیٹے کو لے کے باہر آ گئی, اور یہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ قرضہ اللہ کو دے رہے ہیں, اور وہاں سے کتنا ملنا ہے, یضاعفہ اضعافا کثیرا, اللہ اسے قرضہ دو. کیوں؟ تو میں ڈبل ٹرپل بہت زیادہ کر کے واپس کروں گا.
وہ زیادہ کر کے واپس کروں گا. تو اس لیے اب دیکھیں کہ جو ہم اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا تو اس کا حساب اللہ ہمیں دے گا. جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، کپڑے پہن لیے، ٹوپی خرید لی، کوٹ خرید لیا، کھانا پینا، باقی ضروریات زندگی، ان کا حساب اللہ کو دینا ہے. جو اللہ کے دین پہ خرچ کیا اس کا حساب لینا ہے، اور جو اپنی ذات پہ خرچ کیا اس کا حساب دینا ہے. اب ہماری اور آپ کی مرضی ہے، حساب اللہ سے قیامت کے دن دینا ہے یا لینا ہے. کچھ وہ ہوں گے جو لے رہے ہوں گے اور ہمارے جیسے تو دینے پہ لگے ہوں گے، حساب دے رہے ہوں گے، خرچ ہی نہیں کرتے ہم. اس لیے اس میں پیغام ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ متقین کی پہلی نشانی. وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ابھی میں تقویٰ کی چند باتیں بتا رہا ہوں، آیت کو مکمل بھی کرنا ہے. اب سنیں اگلی 3 نشانیاں، صرف وہ ذکر سن لیں ان کا. پہلی نشانی ہے مال خرچ کرنا. یہاں پہ دوسری نشانی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ. تقویٰ والے کون ہیں؟ جو غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کو، یہ دیکھ رہے آپ پانی پیتے ہیں، میں آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں. یہ پانی ہے نا، اس کو پیا جاتا ہے. جب پیتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جسم میں اتر جاتا ہے. تو آقا اللہ یہ بھی فرما سکتا ہے جو متقی وہ ہیں جو غصے پہ کنٹرول کرتے. میں نے غصے کو پیتے ہیں، کیا مطلب؟ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو جسم میں دباتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں، باہر نہیں نکالتے. تو غصے کو پینا اسے ہم نیکی نہیں سمجھتے. شاید ہم کہتے جسے غصہ نہیں آتا وہ مرد ہی نہیں ہے، جو آنکھیں نہیں دکھاتا کہتے ہیں مرد ہی نہیں ہے. تو آقا فرما رہے ہو پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو طاقت کے ہوتے ہوئے بھی معاف کر دے. پہلوان تو وہ ہے. والکاظمین الغیظ. جب متقین کی دوسری نشانی غصے کو پیتے ہیں. پھر تیسری کیا ہے؟ والعافین عن الناس. وہ زیادتی کرنے والے کو معاف کرتے ہیں. معاف کرنا ہماری زندگی سے نکل گیا ہے. ہم کسی کو معافی نہیں کرتے. کوئی زیادتی کر لینا ہم کہتے ہیں میں عدلے کا بدلہ، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. ہمارا تو یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن تقویٰ والے وہ ہیں جو زیادتی کرے وہ معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا یہ تقویٰ والوں کی یہاں پہ تیسری نشانی ہے. اب ہم تو تقویٰ سمجھ رہے تھے قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، داڑھی بڑھانا، پگڑی بڑی پہننا، تسبیح پڑھنا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا. ہم سمجھتے تقویٰ یہ ہے. اللہ نے تقویٰ ان چیزوں کو نہیں بتایا جو ہم سمجھتے پھرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ کچھ اور ہے. اب سنیں تیسری نشانی ہے معاف کرتے. چوتھی کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین. وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے. احسان کیا ہے؟ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے بدلے میں زیادتی کر دی تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. کسی نے بھلائی کی، آپ نے اتنی بھلائی کی، یہ بھی عدلے کا بدلہ ہو گیا. احسان نہیں ہے. احسان کیا ہے؟ اگر کوئی زیادتی کرے آپ زیادتی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کریں. گالی دی کسی نے، بدلے میں گالی نہ دیں، دعا دیں، یہ احسان ہے. تو وہ متقی ہوتے ہیں.